السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں۔ الحمدللہ گریڈ 18 کی ملازم ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور حلا یافتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 سال میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتے تھے۔ گریڈ 15 میں میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزرا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوا۔ سب لوگ بہت اچھے تھے، مگر میرا جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بنا ہی لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑے تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں، پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنانا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی طعنہ دے دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے ورگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دیں۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔ اس قدر اس نے زہر گھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ میرے تو 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں، یا پھر آج کے بعد اب گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنا گھول دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ وہ گھر آئے، 3 ماہ رہے، اور واپس جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی۔ مجھ سے یہ بھی نہ برداشت ہوا، تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت وہ یہ کہ یہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر حلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ خوش تو آج وہ بھی نہیں۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔
ایک ہوٹل اوپن کیا۔ آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں، اور میں غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت نفسیاتی مریض بن چکی ہوں۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے، میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی، کیونکہ میری جو کزن ہے، اب یہاں اگر مزید سچ لکھوں تو مجھ سے ہونے والی غلطیاں مجھے خود ایک عورت ذات کی توہین لگتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا، اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور وہ آرمی میں میجر تھا۔ میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بڑے عہدوں کے لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی۔ اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی، طلاق مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ کر دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا، مگر کوئی سکون نہیں، ہر وقت ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ، مگر میں رکشے پر آتی جاتی، اور میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد میں پہلے سے ہی شادی کر رکھی ہے۔ وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی، یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا، جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ، وہاں ایسے اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ پہلے میرے ابو کی وفات ہو گئی، وہی میرا سہارا تھے۔ بھائی 4 ہیں، سب شادی شدہ، ان کی اپنی زندگی ہے، اپنے بچے۔ اب میری حالت یہ ہے، سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا، وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی۔ پیسے تو آتے ہیں، لگاؤں کہاں؟ آج میں نے یہ تحریر لکھی، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں، کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھ واپس لوٹا دیے، اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے، جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں، اگر وہ مجھے بچے ہی دے دیں تو میں جو دن بدن نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہوں، شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ مجھے وہ دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، دعا کریں کہ وہ مجھے میرے بچے دے دیں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں، اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے جو جاب ہولڈر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ، سیلری خاوند سے زیادہ ہے یا کم، کبھی جاب کو اپنا غرور و تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، اس کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ میں جب ان دونوں کو
सब कुछ मिल जुल कर बनाते देखती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी से और नफ़रत होना शुरू हो जाती है। मैंने क्यों किया अपने साथ ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अमूमन पोस्ट देखने को मिलती हैं, मर्द ये है वो है, कोई शक नहीं, होते हैं मर्द भी, मगर औरतें भी बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो गुरूर व तकब्बुर में अपना खुद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं, फिर पछतावा ही रह जाता है। और मेरी बहनों, कभी भी किसी औरत की बात में आकर अपना घर बर्बाद मत करना। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये कभी मत भूलना। मुझे इतनी ठोकरें खाकर समझ आई कि बेशक आपके पास जॉब हो, बहुत बड़ी नौकरी हो, बहुत बड़ी इनकम हो, मगर एक मर्द के बगैर औरत नामुकम्मल है और एक मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है। यही फैमिली होती है, मियाँ बीवी बच्चे। इसके अलावा कोई चीज़ आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। और ये माशरा ऐसा है, यहाँ एक तलाक याफ्ता औरत कितनी ही पाक साफ क्यों ना हो, इसको हर कोई गलत नज़र से ही देखता है। अपने हूँ या गैर, हर कोई गलत ही समझता है। अल्लाह हर किसी की बहन बेटी के नसीब अच्छे करे। गुरूर व तकब्बुर से अल्लाह हर एक को बचाए। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह कोई बेहतरी वाला मामला करे, वरना जिस कदर मैं नफसियाती मरीज़ बनती जा रही हूँ, मेरे पास ये नौकरी भी नहीं रहेगी। मेरी इस तहरीर का मकसद सिर्फ़ इतना है, जो गलतियाँ गुरूर व तकब्बुर में मुझसे हुई हैं वो आप ना करें। और ये कोई कहानी नहीं, एक एक बात सच पर मबनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया।